عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا. والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب القيامة وصفة الجنة. بیان احوال القیامة. ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان یوم القیامة ذو حسرة وندامة. وقال ابو حنیفہ عن اسماعیل عن ابی صالح عن هاني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إن القيامة ذو حسرة وندامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق من الجنة المدينة من مسك أزفر ماؤها سلسبيل وشجرها خلقت من نور فيها حور حسان على كل واحدة 70 ضرابة لو أن واحدة منها أشركت في الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأت من ديب ريحها ما بين السماء والأرض إلى آخر الحديث. الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ ہم اس باسعادت مبارک تقریب میں حاضر ہیں. آپ نے تمام سال بلکہ پتہ کتنے سال سے اس کتاب کو شروع کیا ہوا ہے. آج وہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، پھر اور کتاب شروع ہو جائے گی ماشاءاللہ. قرآن پاک کی بھی تلاوت آپ نے سنی، وہ بھی جہاں اختتام کو پہنچی وہاں پھر اس کا افتتاح بھی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن دکھائے کہ پھر اس کا اختتام کو اتمام آمین انشاءاللہ. ماشاءاللہ اس رستے میں بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگ بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے درس میں نماز میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حضور فرمائے ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ اس قسم کے احوال جما دے. تو مختصر وقت حضرت بیان تو حضرت کا ہی ہے. تو یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں اس کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک قیامت، قیامت حق ہے، اور یہ بنیادی عقائد ہیں. یہ دنیا اور دنیا کی چہل پہل اور یہ رونق، یہ روشنیاں، یہ سبزیاں، یہ حسن، یہ چیزیں نہیں رہیں گی. یہ سب عارضی ہیں. نہ یہ آفتاب رہے گا، نہ ماہتاب رہے گا، نہ یہ سورج کے ساتھ جو چمکنے والے تارے وہ رہیں گے، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت. ہر چیز میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ایک نئی دنیا آباد ہوگی، اس سے منتقل ہو جائیں گے. قرآن پاک میں شروع سے لے کر ابھی جو آپ نے مولانا صاحب نے شروع میں پڑھی وہاں بھی قیامت کا ذکر ہے. یعنی شروع سے لے کر آخر تک قرآن پاک نے قیامت کے بارے میں متنبع کیا تھا.
حدیث پاک میں بھی بہت ذکر ہے اس کا. اس حدیث میں صرف قیامت کے بارے میں ایک بات ذکر فرمائی، اس پر آپ غور کریں. فرمایا قیامت جو ہے وہ حسرت اور ندامت والی ہے. قیامت حسرت، پچھتاوا اور پشیمانی، یہ ایک صفت بیان فرمائی. قرآن پاک میں مختلف اور بھی صفات بیان فرمائی ہے قیامت کی عجیب عجیب، لیکن یہاں اس حدیث میں کیونکہ تھوڑا وقت ہوتا ہے تو حسرت اور ندامت کے دو لفظ فرمائے. اور قرآن پاک میں بھی سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان لوگوں کو حسرت سے، حسرت والے دن سے ڈرائیں، خبردار کریں کہ تم اسی طرح خوشیوں میں اور اسی طرح چہل پہل میں نہیں رہو گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ اٹھو گے تو تمہیں افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا. فرماتے ہیں کافرین کہ ہر ایک کو پچھتاوا ہوگا، خواہ نیک ہے یا برا ہے، کافر ہے یا مومن ہے، سب کو ایک حسرت سی ہوگی، ایک پچھتاوا سا ہوگا، ایک ندامت سے ہوگی. جو ایمان نہیں لائے ان کو ایمان نہ لانے پر افسوس ہوگا، جو ایمان لائے اور نیکیاں نہیں کی ان کو اس پر افسوس ہوگا اور پچھتاوا ہوگا. اور جو نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ ایمان بھی لائے اور نیکیوں میں زندگی گزاری، افسوس پچھتاوا ان کو بھی ہوگا. وہ اس بات پر ہوگا کہ ہم اس سے زیادہ نیکیاں کر سکتے تھے، وہ کیوں نہیں کیا. ہم نے اپنا کچھ وقت درمیان میں ضائع کر دیا، اگر وہ ضائع نہ کرتے، اس سے فائدہ اٹھاتے تو آج ہمارے اور اونچے درجے ہوتے. نیک لوگوں کو اس پر پچھتاوا اور افسوس ہوگا، ندامت ہوگی. تو اس واسطے ہمیں ابھی سے ہی ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی لمحے کو ضائع نہ کریں. اس زندگی کے ان لمحات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے. کوئی آدمی 100 سال کا گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کرتے ہی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو یہ اس دنیا کی زندگی میں ہے، قبر میں ایسا نہیں ہوگا، حشر میں ایسا نہیں ہوگا. اس کے بعد آگے جا کر کہیں بھی یہ ایسا وقت نہیں آئے گا کہ ہمارے یوں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں. یہ زندگی میں توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے جو ہے وہ توبہ کرنے تو قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور خوش ہو کر صرف برائی نہیں معاف کرتے، انعامات بھی عطا فرماتے ہیں، شان بھی عطا فرماتے ہیں. اس واسطے دنیا کی زندگی کے لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. گپ شپ میں اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، سو کر نہیں، گناہوں میں تو بالکل نہیں لگانی. اور نیکیوں میں بھی آپ اخلاص کے ساتھ اگر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ خوشی ہوگی مرنے کے بعد. تو اس کے ساتھ قیامت کا تذکرہ یہی دو لفظوں میں فرمایا، حسرت اور ندامت. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسا عمل کریں کہ پھر ہمیں حسرت اور ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. دوسری بات ان حدیثوں میں یہ آئی ہے جنت کا کچھ تذکرہ. جنت کے تذکرے قرآن پاک میں بہت ہیں. 2-3 باتیں اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں امت کے لیے کہ انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دیتا ہے،
اور محنت کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اس کی نظر ہوتی ہے انجام پر کہ میں یہ کام سیکھ گیا تو مجھے اتنی آمدنی شروع ہو جائے گی۔ اپنے چھوٹے پھول جیسے بچوں کو سردی گرمیوں میں سکول میں پہنچاتے ہیں تاکہ یہ پڑھ جائیں گے، اس کے بعد ان کی زندگی بن جائے گی، ہمت کرتے ہیں۔ تو دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے انسان اپنی زندگی کو جو ہے گزارتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے۔ تو آخرت کے لیے بھی، آخرت میں بڑی کامیابی ہے جو جنت میں پہنچے گا، اور جنت میں ہی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ وہ کہہ دے کہ میری ساری مرادیں اور تمنائیں پوری ہو گئی ہیں، کوئی پوری ہوگی تو کچھ رہ بھی جائے گی، اس پر اس کو افسوس ہوگا اور چاہے گا کہ مجھے اور وقت ملتا کہ یہ تمنا بھی پوری ہو جاتی، لیکن دنیا کی تمنائیں آرزویں کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ اس کی ہوں گی جو اپنی جو ہے آرزویں اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، بس وہ ہر بات پہ کہے گا بس ٹھیک ہے میری بھی اللہ تعالیٰ کی تابع کر دے، اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، پھر کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی جنت کے کچھ فضائل اور وہاں کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تاکہ لوگوں کو رغبت ہو جائے کہ دائمی چیزیں تمہیں وہاں ملیں گی اور تمہاری ساری خواہشیں وہاں پوری ہوں گی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی، ان اللہ خلق من الجنہ مدینہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک شہر پیدا کیا ہے، ایک شہر پیدا کیا ہے، اور یہاں تو ہمارے شہر مٹی گارے سیمنٹ سے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو شہر ہوگا وہ کستوری سے بنے گا، خوشبودار چیز ہوگی، مسکن الفر، خوشبودار مسک کستوری کو کہتے ہیں، اس سے وہ شہر آباد ہوگا، اسی سے وہاں اس کی زمین ہوگی، اسی سے اس کے محلات بنیں گے، خوشبوئیں ہوں گی۔ اور فرمایا وہاں جو پانی ہوگا ماء والسلسبیل، وہ سلسبیل کا ایک چشمہ جنت میں ہے، وہاں کا پانی استعمال کریں گے۔ یہ سورہ دہر کے اندر اس سلسبیل والے چشمے کا بھی ذکر ہے، وہ جنت میں ملے گا ہمیں، اس کے اندر زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، خوشبوئیں ہوں گی اس کے اندر، تو ایک کستوری سے وہ بنے گا اور سلسبیل چشمے ہوں گے۔ وَالشَّجَرُهَا خُلِقَتْ مِن نُورٍ، اور وہاں کے جو درخت ہیں یہاں کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے درخت نور سے پیدا ہوں گے، نور سے پیدا ہوں گے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی یہ شہر کے بارے میں، اور اصل جو ہر چیز کی، ہر گھر کی رونق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے عورت۔ جس گھر کے اندر سلیقے والی خوشنما خوبصورت عورت ہو وہ گھر خوشنما ہو جاتا ہے، خواہ جھونپڑی کیوں نہ ہو۔ اس واسطے شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں نیک عورت ہے جنت اس کی یہی ہے، اور جس اور گھر میں کوئی لڑاکی عورت مل گئی تو بس اس کے لیے جہنم بھی یہی ہے۔ تو اس واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ جو ہیں عورت کے نکاح کے لیے تین چار چیزوں کو دیکھتے ہیں، مال کو، جمال کو، اس کے خاندان کو اور اس کے دین کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا جس کو خطاب کر رہے تھے کہ آپ جو ہے دیندار عورت کو جو ہے منتخب کریں تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو یہ ہے گھر کی رونق جس گھر میں ہو۔ تو فرمایا وہاں کی جو عورت ہوگی اس کی تھوڑے سے صفات سن لو۔ حور حسان، حور ہوگی، حور آپ لوگ جانتے ہیں مشہور صاف رنگ والی، قرآن پاک میں حور کے بارے میں بڑے الفاظ آئے ہیں ان کے رنگ کے بارے میں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ہے کہ وہ یاقوت اور مرجان کی ہیں، کہیں بھول کا لفظ ہے کہیں کوئی لفظ ہے، بہت خوبصورت
ہوں گی وہاں عورتیں خوبصورت بھی ہوں اور خوبصیرت بھی ہوں تو پھر مزہ ہی ہوتا ہے. تو یہاں دونوں لفظ فرمایا حور حسان ہوں گی خوبصورت اور حسان احسان کرنے والی محبت کرنے والی. حسن سے ہے بے شک دو لفظ جو ہے وہ رنگ کے بارے میں بھی ہے اس کی سیرت کے بارے میں بھی ہے کہ اس کی سیرت بھی اچھی ہوگی خوش ہوگی خوش. اور اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وہ جو جنت کی حور ہوگی نا حسین جمیل اس کے سر پر 70 مینڈیاں بنی ہوں گی بڑی باریک باریک خوبصورت مینڈیاں خوبصورت گندھی ہوئی ہوں گی اور 70 ہوں گے وہاں سب زوائدہ. لو ان واحدہ اگر اس میں سے ایک مینڈی بھی اگر زمین کی طرف اس کو دنیا کی طرف اس کو کر دیا جائے تو ساری مشرق اور مغرب تک سارا کچھ روشن ہو جائے گا. اتنی وہ حسین ہوگی اتنی اس کے میڈیا تو ویسے کالی ہوتی ہیں کوئی روشنی اس میں نہیں ہوتی. بوڑھی عورت تو نوجوان ہی پیارے ہوں گی سارے نوجوان مرد بھی اور وہاں کی عورتیں بھی. لیکن فرمایا اس کے اندر چمک ایسی ہوگی ایسی چمک ہوگی اگر وہ زمین کی طرف آسمان سے نیچے لٹکا دی جائے تو ساری دنیا جس طرح سورج ساری دنیا کو جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے روشن کر دیتا ہے تو وہ سورج کو اس طرح کرتا ہے جس علاقے میں ہوتا ہے وہاں روشنی ہوتی ہے. اس وقت یہاں روشنی آ رہی ہے اور کئی جگہوں پر بالکل آدھی رات ہوگی اندھیرا ہی ہوگا لیکن جو حور کی جو ہے وہ مینڈی کی روشنی ہے پورا مشرق اور مغرب کا لفظ ہے یعنی اول سے لے کر آخر تک پوری دنیا کو یکدم روشن کر دے گی. تو سورج کو جہاں جاتا ہے وہاں روشنی کرتا ہے دوسری جگہ اندھیرا ہوتا ہے. لیکن وہ اگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو سچ ہے بین المشرق اور مغرب کا لفظ ہے جہاں روشنی پیدا ہو جائے گی وَلَمَلَأَتْ مِنْ طِيبِ رِيحَا اور جو ہے وہ پوری زمین جو ہے اس مینڈی کے اندر سے جو خوشبو نکلے گی وہ ساری زمین جو ہے اس سے خوشبودار ہو جائے گی خوشبودار ہو جائے گی. ایسی عورتیں چاہیے نا تو اس کے لیے ماشاءاللہ ہمت کرنا پڑے گی. آسان ہے اس کی قیمت حاصل کرنا. دنیا میں ہم جو شادی کرتے ہیں وہ مشکل ہے پھر بھی دین پر عمل کرے اللہ تعالیٰ خود ہمارے لیے ساری پیدا ہر چیزیں پیدا کی ہیں دینداروں کے لیے. فقالوا یا رسول اللہ لمن هذا آپ جو ایسی عورت کی جو ہے صفات بیان کر رہے ہیں کہ اتنی اس کی روشنی ہوگی اس کی خوشبو ہوگی اور اس کی اتنی میڈیا ہوگی تو یہ کس کو ملے گا. قال لمن کان سمحا آسمان بات فرما دی. یہاں پورے دین کی بات نہیں کی تو ایسا کام کرے گا بھی وہی شخص ہے جو دیندار ہو. ایک صرف بات بیان فرما دی سمحا فی التقاضی جو کسی سے قرض لینا ہے کسی کو قرض دیا تھا قرض دینا بڑی اچھی بات ہے. قرض دے دو تو روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا. قرض دے دو کسی کو ضرورت مند کو. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں قرض لے کر کے اس کے بعد جناب وہ کر دیتے ہیں مشکل بنا دیتے ہیں وہ واپس بھی نہیں کرتے. پھر تو بہرحال قرض جس نے لینا ہے واپس وہ ذرا نرمی کے ساتھ لیتا ہے. اگر دینے والے کے پاس نہیں ہے تو بڑے پیار سے اس کو کہتا ہے اس کو کچھ مہلت دے دیتا ہے. کوئی بات نہیں ابھی نہیں بنے تو پھر دے دینا ابھی نہیں بنے تو پھر دے دینا اس کو مہلت دے دیتا ہے. اگر اس کے لیے اگر ممکن ہو کچھ حصہ اس کا معاف کر دیتا ہے چلو آدھا تو دے دے آدھا میں معاف کر دیتا ہوں. یا سمجھتا ہے کہ میرا تو گزارا چل رہا ہے وہ غریب کر ہی نہیں سکتا ہوں میں سارا ہی قرض معاف کر دیتا ہوں. تو فرمایا یہ ساری چیزیں یہ ایسی خوبصورت عورت یہ اس شخص کو ملے گی جو
اپنے قرضے کی واپسی میں نرمی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عثمان